بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہشتم اور اس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ سبق ہے ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے خلاصہ کے اہم نکات ہیں جو کہ آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں خلاصے کی شکل میں ڈھالتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے خلاصہ کے اہم نکات موجود ہیں۔ ہم ایک نقطہ پڑھیں گے اور اس کو خلاصے کی شکل میں ڈھالتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے دنیا میں خیر و شر کی مثالیں۔ دنیا میں خیر و شر کی مثالیں بہت ساری ہیں اور شر کی مثالیں تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں، لیکن ان کو اس لیے محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے خلفائے راشدین کا دور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جو بہترین دور ہے وہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین کا دور ہے جو حضور کے دور کے بعد بہترین دور ہے۔ اس دور میں وہ تمام روایات کو زندہ کیا گیا، رکھا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان خلفائے راشدین نے پوری طرح سے کوششیں کی۔ 4 خلفائے راشدین کے بعد دور پھر بدامنی کا ہو گیا اور انتشار پھیلنا پھر شروع ہو گیا۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس ہے نقطہ نمبر 3، خلفائے راشدین کے بعد پرامن اور حضرت عمر ثانی کا دور خلافت۔ حضرت عمر ثانی کا جو دور خلافت ہے وہ خلافت راشدہ کے کچھ عرصے کے بعد کا ہے۔ اس دور میں پھر سے انتشار شروع ہوا، لیکن آپ نے اپنی دور اندیشی سے اور اپنے پورے بہترین انداز سے اس سارے جو معاملات تھے ان کو سلجھا لیا۔ آپ نے ہو باہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کی حکومت کی اور انہی کے انداز کو پھر سے دوبارہ سے رائج کیا، زندہ کیا، اور پھر آپ نے اس انداز سے حکومت کی جس انداز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور دور پھر دوبارہ سے خلفائے راشدین کا آ گیا۔ جی، اس کے بعد ہے حضرت عمر ثانی رحم اللہ علیہ کی مدینہ پیدائش، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا عمر ثانی۔ اس نقطے کا کچھ حصہ اگلے بورڈ پر ہے، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور اسے خلاصے کی شکل میں ڈالتے ہیں۔ جی، کو خلیفہ مقرر کرنا اور آپ کا انکار۔ جی، ابن سلیمان جب وہ دنیا سے کوچ کرنے والے تھے تو انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی۔ اس وصیت میں یہ لکھا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہوگا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ لہٰذا وہ وصیت جب کھولی گئی تو حضرت عمر کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وصیت میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے عوام منتخب کرے گی تو میں خلیفہ بننے کو تیار ہوں، جب عوام نہیں منتخب کرتی تو میں کیوں خلیفہ بنوں، لہٰذا میں انکار کرتا ہوں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد عوام نے ان کے حق میں رائے دی اور ان کو خلیفہ یعنی اپنا حاکم تصور کر لیا۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد حضرت عمر ثانی کا تاریخی خطبہ۔ جب آپ کو حکومت مل گئی تو آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو،
جب تک میں اللہ کے احکامات مانوں سو آپ بھی میری پیروی کرنا، جب میں اللہ کے احکامات نہ مانوں تو آپ کے اوپر بھی میری پیروی لازم نہیں ہے۔ جی اس کے بعد نکتہ ہے خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر ثانی کی زندگی۔ بنو امیہ کے جتنے بھی شہزادے اپنے دور میں رہے وہ عیاشانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہ جو ایک لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لہٰذا اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، جو ایک بار لباس زیب تن کرتے وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ گھر میں موجود تھے تو کچھ لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جو لباس ہے یہ گندا ہے، تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان کے پاس یہ ایک ہی لباس ہے، یعنی کہ اس قدر عاجزانہ جو ہے وہ آپ نے زندگی بسر کی، کب؟ جب آپ کو خلافت عطا ہو گئی۔ جی اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کا بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پہلے طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، وہ بیت المال جو عوام الناس کے لیے تھا وہ سارے کا سارا اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا جاتا تھا، اور یہ انتہائی ایک غلط طریقہ کار تھا بنو امیہ کا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا سارا مال بیت المال میں جمع کروانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے جو زیورات تھے وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیے۔ بیت المال سے خرچ کے بارے میں سخت اصول۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کے لیے سخت اصول مقرر کیے، اور وہ جو مال بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا اس کو ان سے چھڑایا اور وہ عوام کے لیے منتخب کر دیا۔ جی عوام کے درمیان امتیاز کو ختم کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عوام کے درمیان امتیاز کو ختم کیا، بھائی چارے کی فضا قائم کی، اور ان کے درمیان مساوات اور برابری کا جو طریقہ کار تھا وہ لاگو کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو زندہ کیا۔ اس کے بعد نکتہ ہے آپ بیمار اور میلا کرتا زیب تن کرتے۔ آپ کا زندگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک ہی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ آپ جو ایک بار لباس پہنا آپ نے اسے تمام عمر اتارا نہیں ہے، میلا ہوا ہے، گندا ہو گیا ہے، اسے دھو کر پھر پہن لیا ہے۔ حالانکہ آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ حاکم ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، اب مجھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ نے وہی کرتا زیب تن رکھا۔ حضرت عمر ثانی رحم اللہ علیہ کو زہر دلوانا۔ بنو امیہ کے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ آپ کی جو ناانصافی ختم کرنا تھا اس سے وہ جلتے تھے، کیونکہ ان کا حق مر رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے آپ کے ایک خادم کو خریدا اور اسے کچھ اشرفییں انعام کے طور پہ دیں، اور اس شخص نے آپ کو زہر دیا اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آخری نکتہ ہے عزیز طلباء، آپ کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے سے نہ ڈرنا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کیا، ان کو لاگو کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ آپ اس بات میں قطعاً نہیں ڈرتے تھے کہ میں حق کی بات کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کروں گا تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو زندہ کیا اور اللہ کے احکامات کو لوگوں پہ نافذ کر دیا۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس بڑا سادہ سا خلاصہ۔ ایک سبق کا جو خلاصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 صفحات تک جانا چاہیے، 2 سے 2 سطریں 3 سطریں، یعنی کہ لائنز اوپر نیچے ہو جائیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اس پورے خلاصے کو 2 صفحوں پر، یعنی ایک صفحہ، یہ ایک سائیڈ ہے صفحے کی، یہ دوسری سائیڈ ہے صفحے کی،
یعنی کہ یہ 2 صفحے جو ہیں یہ آپ نے بھرنے ہیں، تو تب جا کے آپ کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔